بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس ایٹ RA کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یوں تو جنت اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق دنیا کی تاریخ میں ایسے مخصوص جانور بھی گزرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ناظرین، کون سے 10 جانور کیوں اور کس وجہ سے جنت میں جائیں گے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو جنت میں داخل کیے جانے والے 10 جانوروں کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل وائس ایٹ RA پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ نمبر 1، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی القصوہ۔ ناظرین، قصوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا۔ یہ وہی اونٹنی تھی جس پر سوار ہو کر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی، اور یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر میدان عرفات میں واقع ایک پہاڑ جبل رحمت، جسے جبل عرفہ بھی کہا جاتا ہے، میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کیا تھا۔ میدان عرفات میں جس جگہ یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی وہاں ایک سفید لو نصب ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور کل بروز قیامت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ اپنی اسی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوں گے۔ یوں آپ سے نسبت ہونے کی وجہ سے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا جانور قصوہ اونٹنی ہوگی۔ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ۔ ناظرین، ناقۃ اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا ہے۔ ناظرین، اس اونٹنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ ہود میں موجود ہے۔ ناقۃ اللہ سے مراد شرف عزت ہے، جیسا کہ مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ اونٹنی بھی معجزہ اور نشانی کے طور پر مقرر کی گئی تھی۔ روایت ہے کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا جو سب کے سامنے ایک پہاڑی سے برآمد ہوئی تھی۔ قوم نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس پہاڑی سے اونٹنی باہر نکال کے دکھائیں جو باہر آ کر بچہ پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ویسا ہی ہوا، مگر قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا۔ ناظرین، روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے 2 فرشتے تشریف لائے، اور وہ دونوں انسانوں کی شکل میں تھے، اور انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بشارت دی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا حکم فرمایا۔ چونکہ وہ دونوں فرشتے انسانی شکل میں بطور مہمان آئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک بچڑا ذبح کیا کہ ان کو کھانا کھلایا جائے۔ جب کھانا پیش کیا گیا تو ان فرشتوں نے کہا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے وہ بچڑا بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا تو آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور جب آنکھوں پہ پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا شروع کیا تو ان کی جگہ اللہ پاک نے جنت سے ایک مینڈا نازل کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے وہ مینڈا جو آیا بھی جنت سے تھا، کل بروز محشر جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔
ناظرین، اس گائے کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ سورہ بقرہ اس گائے کے نام پر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک موٹی تازہ پیلی گائے ذبح کرنے کا کہا، اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لاش پر مارا گیا۔ وہ شخص زندہ ہوا، قاتل کا نام بتایا اور پھر مار گیا۔ ناظرین، وہ مخصوص گائے جو ذبح کی گئی تھی وہ جنت میں جائے گی۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب نازل ہونے کا بتا کر چلے گئے۔ راستے میں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی، اور ان لوگوں کا رواج تھا کہ اگر کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام بیٹھ گیا ہو تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کشتی والوں نے کہا کہ لگتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنی قوم سے بھاگا ہوا ہے، تو قرعہ ڈالا گیا تو 3 دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، تو آپ کو لوگوں نے سمندر میں پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میری نبی کو نگل لو، اور یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، ان کو اپنے جسم کے اندر محفوظ کر لو۔ ناظرین، روایات کے مطابق آپ اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے۔ جس مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا، روایت میں آیا ہے کہ وہ مچھلی کل بروز قیامت جنت میں داخل ہوگی۔ نمبر 7، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کو بخت نصر نے قید کر لیا۔ جب آپ بخت نصر کی قید سے آزاد ہو کر واپس اپنے ملک فلسطین گئے تو آپ کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کا اور آپ کے گدھے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، اس گدھے کے حوالے سے بھی روایت ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ نمبر 8، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی۔ ناظرین، اس چونٹی کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کے حوالے سے قرآن پاک میں پوری سورہ نمل نازل فرمائی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں چونٹیوں کا بل تھا۔ چونٹیوں کی سردار نے باقی چونٹیوں کو کہا کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کچل دی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس چونٹی کو ہتھیلی پہ رکھ کر کلام کیا، اور چونٹی نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا۔ وہ کلام قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، وہ چونٹی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے اسے بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 9، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حاکم اور حکمران تھے۔ آپ کا حکم تمام انسانوں بلکہ چرند پرند پر بھی چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام رسانی اور پانی تلاش کرنے کے لیے ایک پرندہ ہدہد مقرر کر رکھا تھا، جو آپ کے ساتھ چلتا تھا اور جہاں بھی آپ جاتے تھے وہ پانی تلاش کرتا تھا۔ اس ہدہد کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 10، اصحاب کہف کا کتا۔ ناظرین، اصحاب کہف کے کتے کے حوالے سے بہت سی روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ناظرین، اصحاب کہف جب دقیانوس سے بھاگ کر دوسرے ملک گئے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اصحاب کہف نے بہت کوشش کی کہ وہ کتا ان کا ساتھ چھوڑ دے، مگر اس کتے نے اصحاب کہف کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان کو ڈر تھا کہ یہ کتا پکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، مگر کتا خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ جس غار میں وہ سوئے رہے، کتا اس غار کے دانے پر سو گیا۔ ان اصحاب کہف کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے اس کتے کو تاریخ میں کافی مقام حاصل ہے۔ اس حوالہ سے روایت میں آتا ہے کہ وہ کتا بھی بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ناظرین، جنت میں داخل کیے جانے والے جانوروں کے حوالے سے کسی بھی حدیث یا مستند دلیل کے ساتھ یہ بات موجود نہیں کہ واقعی یہ جانور جنت میں داخل کیے جائیں گے، بلکہ روایات کو جوڑ کر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ بعض جانور، جیسا کہ 10 جانوروں کا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔